الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، کل ہم نے باغ فدق پارٹ نمبر 3 میں حاضر ہوئے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی باغ فدق باغ فدق پارٹ نمبر 4 میں آج ہم حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہماری گفتگو کا موضوع اور عنوان ہے وَوَرِثَ سلیمان داؤد کا جواب۔ ناظرین محترم، شیعہ ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر انبیاء کرام کا مالی ترکہ تقسیم نہیں ہوتا تو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے حق میں قرآن نے یہ کیوں فرمایا کہ وَوَرِثَ سلیمان داؤد، یعنی وارث ہوئے سلیمان داؤد کے۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کی میراث جاری ہوتی ہے۔ اس آیت کا جواب آج ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ ناظرین محترم، اس آیت میں نبوت و بادشاہت کی وراثت مراد ہے، کیونکہ حضرت سلیمان کو وارث وراثت علمی تھی، مالی نہیں تھی۔ چنانچہ اس کے دلائل یہ ہے کہ اولاً اہل تاریخ کا اجماع ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے تقریباً 19 فرزند تھے، اور قرآن حکیم نے یہ بتایا ان میں سے صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو میراث ملی اور باقی افراد محروم رہے۔ تو اگر یہاں میراث سے مالی مراد ہوتی تو ان کے تمام فرزندوں کو ملنی چاہیے تھی، جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہاں میراث سے علم نبوت مراد ہے جو حضرت سلیمان کو ملی، مگر ان کے دوسرے بھائی محروم رہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں اگر میراث سے مالی میراث مراد لی جائے تو کلام الہی کا لغویت پر مشتمل ہونا لازم آتا ہے، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ ہر بیٹا اپنے باپ کی میراث پاتا ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی خصوصیت کے ساتھ بیان کیا جائے۔ ایسی صورت میں قرآن کا یہ خبر دینا کہ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے بالکل لغو ہے، اور کلام الہی لغویت سے پاک ہوتا ہے، لہذا ماننا پڑے گا کہ اس آیت میں میراث علمی ہی مراد ہے۔ نمبر تیسری بات یہ کہ اس آیت میں حضرت سلیمان کے فضائل و مراتب کا اظہار کیا گیا ہے۔ اگر اس سے مراد وراثت مالی ہو تو یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، میراث تو آخر سبھی کو ملتی ہے، اور اس میں حضرت سلیمان کی کیا خصوصیت ہے؟ اس لیے یہاں میراث سے مراد علمی میراث ہی ہے، اور اس بات کو قرآن نے مقام مدح میں بیان کر کے اس کا اظہار کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹوں میں سے شرف صرف حضرت سلیمان ہی کو حاصل ہوا کہ وہ منصب نبوت پر فائز ہوئے، اور انہوں نے اپنے والد داؤد کی میراث نبوت کو پا لیا۔ چنانچہ آیت زیر بحث کے آخری جملے ان ھذا لہو الفضل المبین کی تفسیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے نبوت اور بادشاہت سے ہی کی ہے، بحوالہ تفسیر ساوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73۔ امام جعفر کی اس تفسیر سے واضح ہوا کہ اس آیت میں نبوت و بادشاہت ہی میراث مراد ہے، مالی میراث مراد نہیں ہے۔ چنانچہ اس کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، وارث ہوئے سلیمان داؤد کے، پھر کہا سلیمان نے اے لوگو ہمیں جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہر چیز کا علم دیا ہے۔ آیت کا یہ حصہ اس امر پر دلیل قاہر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام کی میراث میں علم اور نبوت ہی پایا تھا۔ چوتھی بات یہ کہ قرآن میں وراثت کے لفظ کا
علم کی میراث میں استعمال ہونا بالکل ظاہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، حکایتاً میں یہاں پر عرض کرتا ہوں کہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ مجھے اپنے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے اور میری عورت بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایسا دے ڈال جو میرا کام اٹھائے، وہ میرا جانشین ہو اور اولاد یعقوب کا وارث ہو۔ دیکھیے کہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ مجھے خوف ہے میرے بعد میری قرابت دار چونکہ شریر ہیں، وہ دین میں رخ نہ ڈال دیں گے اور میری تعلیم جاری نہ رہ سکے گی، تو اے رب مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جو میرا وارث اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ یہاں بھی وراثت سے علم نبوت ہی مراد ہے، کیونکہ حضرت زکریا حضرت یعقوب علیہ السلام سے 2000 سال سے بھی زیادہ عرصے کے بعد پیدا ہوئے۔ کیا 1000 سال سے بنی اسرائیل کی جائیداد غیر منقسم پڑی تھی جس کی وراثت حضرت یحییٰ کو ملنی تھی؟ اور کیا انبیاء کرام علیہ السلام کا اپنے جانشین کے لیے دعا مانگنا مال کی وراثت کے لیے ہوتا ہے؟ پس ثابت ہوا کہ یہاں بھی وراثت سے علمی وراثت ہی مراد ہے۔ نمبر 5ویں بات یہ ہے کہ اس امر کی توثیق شیعہ روایت سے بھی ہوتی ہے، چنانچہ اصول کافی میں ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قال ابو عبداللہ ان داود ورث علم الانبیاء وان سلیمان ورث داود وان محمدا ورث سلیمان وانا ورثنا محمدا، یعنی حضرت داود انبیاء کے علم کے وارث ہوئے اور سلیمان داود کے اور محمد سلیمان کے وارث ہوئے، اور ہم لوگ وارث ہوئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو فیصلہ ہی فرما دیا کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سلیمان کے وارث ہوئے۔ ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلیمان کی میراث میں کوئی مال نہیں ملا تھا، بلکہ علم اور نبوت ہی ملی تھی۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی۔ غرض بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت اسحاق کی۔ پھر ان ہر دو کی درجنوں پشتیں گزری ہیں اور 1800 سال کا زمانہ ہے۔ اگر اس سے میراث مراد لی جائے تو سوال یہ ہے کہ حضرت سلیمان کے خاندان میں کوئی ایسا شخص نہیں رہا تھا کہ بنی اسرائیل کا مال بطور وارثان بعد گشت بنی اسماعیل کو ملا، اور پھر بنی اسماعیل میں سے بھی دوسروں کو محروم کر کے صرف حضور عالم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا۔ اس تشریح سے آفتاب کی طرح واضح ہو گیا کہ قرآن و حدیث میں انبیاء کے متعلق جہاں وراثت کا ذکر ہے، اس سے علم و نبوت ہی کی میراث مراد ہے، اور انبیاء کرام کسی کو اپنا وارث بناتے ہی نہیں۔ اور اب تو یہ مسئلہ اصول کافی سے ثابت ہو گیا ہے، اگر اب بھی یہ حضرات ضد کریں تو اس کا علاج واقعی کچھ نہیں ہے۔